لگتا ہے کہ گویا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، تو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے بھی بالغ نظر چاہیے، کہیں آدمی دھوکہ کھا جائے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کے اندر گہری فکر نہیں ہوتی، حالات کا صحیح طور پر تجزیہ انسان نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ دب کر صلح کر لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ گویا دب کر صلح نہیں تھی، بلکہ آپ تو ایک اسلامی ریاست کے فرمانروا کی حیثیت سے آپ معاہدہ فرما رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ روشنی ضرور ملتی ہے کہ ایک اہم معاملہ جیسے امن عالم کا معاملہ ہے، جو دنیا کو ہر وقت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی زیادہ ہی ضرورت ہے، امن کی، سلامتی کی۔ تو اس امن اور سلامتی کے حصول کے لیے ایک قدم ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اپنے حقوق کو ہم ودرا بھی کر سکتے ہیں، اس جو ہے شرط پر کہ اس کے ذریعے سے ہمیں امن کا ماحول فراہم ہوگا اور آزادی فکر ہوگی، کہ اور یہ آزادی مذہب حاصل ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ جو شوق سے جو مذہب قبول کرنا چاہتا ہے قبول کرے۔ یقیناً تو جو آدمی اسلام سے تو دوسرے مذہب میں جائے گا نہیں، جو اسلام ہی میں داخل ہوگا، تو ایک ایسا ماحول آپ فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں انسان کو آزادی ہو کہ وہ جس مذہب کو وہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ لائق عمل سمجھتا ہے، زیادہ مفید سمجھتا ہے، وہ اس کو آزادی سے اختیار کرے، کوئی اس پر جبر نہیں ہوگا، کوئی اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی جو اب تک ہو رہی تھی۔ تو اس طرح آج بھی ہمیں ایسے ماحول کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے جہاں آزادی کے ساتھ انسان اپنی رائے کو دوسروں کو کے جو ہے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے اپنی رائے کا وہ اظہار کرے، اور جس مذہب کو وہ مفید، زیادہ بہتر، زیادہ لاجیکل اور زیادہ مفید پاتا ہے وہ اس کو قبول کرے۔ اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور گویا دین اسلام کا مقصد بھی یہی ہے۔ بے شک۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم میں السلام۔ محبوب نگر سے نور الحسین بات کر رہا ہوں بھائی۔ جی نور حسین صاحب، ذرا مولانا سے مشورہ لینا تھا بھائی کہ آپ کو سب سے پہلے تو ای ٹی وی کو عید المیلاد کی مبارکباد۔ جی خیر مبارک بھائی۔ پوری کمیٹی کو صاحب، کیونکہ ای ٹی وی جو ہے نا دین اور دنیا ہر چیز سے معلومات ہو رہے ہیں اس میں۔ جی بہت بڑی بات ہے یہ چیز۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ اپنا سوال بتائیں۔ میلاد النبی تو ہو گئی صاحب جی، کہ اس کے بعد سے کتنے دن میں بھی کھانا کھلا سکتے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں دو چیزوں پر آگرہ سے ہم نے کام کرنا چاہیے۔ پہلی شرط زیرو ڈیفیکٹ اور دوسری شرط پیکیجنگ۔ While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز۔ औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، انس کے گھر کے جیسا ہی ہمارا گھر مہک جانا. مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا، مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا، نظر شبنم میں ڈھل جانا وہاں بن کر دھنک جانا. نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا، نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا، عنایت کا نمونہ ہے یہاں دل کا دھڑک جانا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا تھا حضرت جو بھی ٹی وی پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنوا کے عوام کو کھلوایا تھا، صحابہ کو کھلایا تھا. اور پوچھنے پر یہ مطلب یہ کھانا کھلانے کی وجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ الیوم عرس رسول اللہ. تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ میں وضاحت چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین ایک اور کال ہمارے ساتھ اس کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم اس سے قبل جو کالس آئے تھے ان کو شامل کرتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے، بھیجے گئے ہیں، اور آج سیرت پاک پر عمل کرنے کا لوگوں میں وہ جس طرح کا جذبہ پہلے کے لوگوں میں تھا نہیں ہے. آج کل کے لوگ رحم نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے ہیں. سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اجاگر کرنا چاہیں لوگوں میں، اس کو جس طرح سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، سلام تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پہلو کو اگر عام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے؟ جس سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہی آیت آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک عمل، یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. گویا آپ کی رحمت کا جہاں تک معاملہ ہے اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، نباتات کے ساتھ بھی ہے. کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اس کائنات کا جو کہ آپ کی اس رحمت سے
محروم ہو یا اسے اس کا کچھ حصہ نہ ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی جو امت ہوگی وہ بھی صاحب رحمت ہوگی, وہ بھی امت رحمت ہوگی کہ اس کی وجہ سے انسانیت کو امن و امان فراہم ہوگا, انسانیت میں ظلم نہیں ہوگا, بلکہ رحمت, شفقت, ہمدردی اور غمگساری یہ جو صفات ہیں وہ پیدا ہوں گی. تو گویا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا, جس طرح انسان کے جذبات کا بھی خیال رکھا تھا کہ کسی کے جذبات بھی برانگیختہ نہ ہوں, کسی کے جذبات کو کوئی جو ہے نا مجروح نہ ہونے پائیں, اس کا بھی آپ خیال رکھا کرتے تھے. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنی چاہیے. بلکہ آپ نے کتنی احادیث میں بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے, اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ جب تک دوسروں کے لیے نہیں چاہو گے تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ صفات ہمارے اندر آج بدرجہ اتم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو زحمت ہو, دوسروں کو تکلیف ہو, بلکہ ہم آپ کے رحمت کا جو پیام ہے اسے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی پھیلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. ناظرین, ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہی پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. رحم ہی رحم ہے سرکار کی سیرت پاک, یہ فرمانا ہے. ناظرین, آئیے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے, دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں. السلام علیکم. ہاں, سوال کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام. جی, میں محمد نثار احمد ہوں بنگلور سے. جی نثار بھائی, السلام علیکم. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر ہوں گے. الحمدللہ. جی, خط و کتابت کے بعد سوال بتا سکتے ہیں؟ سوال میں نے ابھی کسی کو بتایا تھا کہ آپ کو بتاؤں میں؟ ہاں, وہی دہرائی. ہاں, اچھا. میرا سوال تھا کیا ہمارے عالم حضرات کو دین کا صحیح علم ہے؟ جی, سمجھے نا؟ بالکل. اگر ہے تو ہمارے اندر اتنے فرقے, اتنی جماعتیں کیوں بنی؟ جی, ٹھیک. اور اتنی گمراہی ہمارے قوم کے اندر جو ہے یہ کہاں سے آئی اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک. اس کے علاوہ اس سے ملا جلا ایک سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ سن رہے نا آپ؟ ہاں, بالکل. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حامیم کے سوروں میں کیا یہودی عالموں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. جی, سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم آپس میں اتنے فرقے بنا لیے ہو, اس کی وجہ سے تمہارے دین کے عمل میں تمہیں کتنا فائدہ ہوگا, کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حامیم کے سوروں میں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, بہت تفصیلی گفتگو کیا, عالمانہ گفتگو کی آپ کی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں, میں محمد اشرف بول رہا ہوں. جی اشرف بھائی. جی, آنند سے, گجرات سے. جی اشرف بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا, جی ہاں, تو اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. جی, تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی, ہاں, درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین, آئیے, وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کا پروگرام میں ہم نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عارف اللہ بیگ صاحب. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی رحمت ہے ہر آن مدینے میں, ہر آن مدینے میں ہو جاتے ہیں بخشش کے, ہو جاتے ہیں بخشش کے سامان مدینے میں, سامان مدینے میں, سامان مدینے میں.
مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو، مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو، باقی نہ رہے کچھ بھی، باقی نہ رہے کچھ بھی، ارمان مدینے میں، ارمان مدینے میں، سرکار کی محفل ہے، بیٹھے ہیں صحابہ سب، سرکار کی محفل ہے، بیٹھے ہیں صحابہ سب، اور نعت سناتے ہیں، اور نعت سناتے ہیں، حسان مدینے میں، حسان مدینے میں، حسان مدینے میں، پہنچا دے مدینے میں تاجی کو خدایا، پھر پہنچا دے مدینے میں ہم سب کو خدایا، پھر تا حشر رہے وہ بھی، تا حشر رہے ہم بھی، مہمان مدینے میں، مہمان مدینے میں، مہمان مدینے میں۔ بہت 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 پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ATV اردو پر۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی پردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV
टीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। यह दरबार सरकारी है टूटा बोरिया मसनद, यह दरबार सरकारी है टूटा बोरिया मसनद, तकाजा दबदबे का है यहाँ आकर झिझक जाना। रहे इसके नबी में सैफ का जौहर जो रहबर है, रहे इसके नबी में सैफ का जौहर जो रहबर है, जमील आसा नहीं इस राह में अपना भटक जाना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई जो है मेरी एक अपने पूरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश थी। इरशाद भाई। जे हमारे जो हाफिज भाई हैं हमारे जी, वो जो है बाहर यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको जो है सैलरी कम मिलती है मस्जिदों से, और ये अगर इमामत की सनत मिले हमारे मदरसों से तो मस्जिदों को जो है अच्छे इमाम मिलेंगे और लोग तवज्जो देके नमाज की तरफ आएंगे। बहुत सी बहुत अच्छी बात है जो सही शुक्रिया भाई, उनमें काबिलियत नहीं होती। बहुत अच्छा मशवरा दिया। तो एक मेरा अपने भाइयों से गुजारिश थी कि जी, वो अगर हम सब मदरसों से अगर इमामत की सनत ले तो इंशाअल्लाह जो है आगे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस बेहतरीन मशवरे के लिए। हम आपके मशकूर हैं, आपने ये मशवरा इनायत फरमाया। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरम, खाना खिलाने का जो तरीका है ये कैसा है? हदीस में आता है कि आपने कुछ अहकाम फरमाए थे, उसमें ये भी था कि अतइमुत्ताम, जो नेकी बयान फरमाई गई, अफशुस सलाम व अतइमुत्ताम, के सलाम को आम करो और ताम खिलाया करो। सल्लु वन्नासु नियाम, व नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, और तुम अपने रब की जन्नत में सलाम के साथ दाखिल हो जाओ। तो जहां तक खाना खिलाने का मामला है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं कि उसी वक्त खिला दिया जाए फिर बाद में न खिलाया जाए, बल्कि जिस वक्त जितना मौका जिस तरह हो सकता है खिलाया जाए। अलबत्ता इसमें इस बात का जरूर ख्याल रखे कि कोई ऐसी चीज न हो, कोई ऐसा जो है माल ना हो, कोई ऐसी आमदनी न हो जो मुश्तबे हो या जो हराम हो या जिसको जुल्म से हासिल किया गया हो, जबरदस्ती हासिल किया गया हो। बस हलाल अगर वो माल है तो उससे खिलाया जाए। ये बहुत बड़ी नेकी बयान फरमाई गई कि खाना खिलाने की तो किसी वक्त भी खिलाया जा सकता है, कि उसके लिए कोई वक्त जो है महदूद नहीं है या कोई वक्त खास नहीं है, बल्कि आप जब खिला सकते हैं। 12 रबीउल खिलाते हैं या उससे पहले खिलाते हैं, उसके बाद भी खिलाते हैं, जितना आप खिलाएंगे वो यकीनन अल्लाह ताला के पास बड़ी नेकी और अजर और सवाब का काम होगा। हमने सलाम की बात की, यकीनन सलाम आम करना है, खाना खिलाना है। ये जो पहलू है एक रूहानी पहलू नजर आता है आम लोगों को, इसको भी इसकी भी तालीम की बहुत जरूरत है कि रात में उठकर हम नमाज पढ़ें। जी जी। इसके अंदर जो हिकमतें रखी गई हैं, जो अहम रूहानी कमालात इसमें रखे गए हैं, जो कल्बी सुकून रखा गया है, लोग इससे बहुत नाआशना है आज के दौर में। इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? जैसे अभी हदीस में मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल किया कि आपने फरमाया कि सल्लु वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों का जिक्र फरमाया कि वो बंदे वो हैं कि रात में उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। वो बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सहर के वक्त उठकर वो नमाज में अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं। गोया कि बहुत अजीम इबादत है जो है शब बेदारी, कि आदमी आधी रात को प्यारी नींद को छोड़ दे और अल्लाह के आगे झुक जाए, तन्हाई में जहां कोई नहीं देख रहा है, बस वो है और उसका रब है, और गोया कि वो अपनी नींद जैसी चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा है। बड़े फवाइद बयान किए गए हैं, बल्कि कहा गया है कि जितने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह किसी मर्तबे पर कोई भी पहुंचा है तो वो बगैर रात को उठे के तहज्जुद पढ़े के कोई नहीं पहुंचा है।
جتنے آپ اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں گے پڑھیں گے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اہم چیز جو تھی ان کے دوسرے اعمال میں دوسرے اذکار میں وہ یہ ہے کہ شب بیداری ہے کہ رات کو اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا اور اپنے خطا کا اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا گویا کہ یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کی ایک اہم چیز ہے تہجد اور رات کو اٹھنا بیدار ہو جانا اور اس کے بے شمار فوائد آج تو انسان طبی فوائد بھی اس کو ثابت کر رہا ہے لیکن اس جانب ہمیں توجہ نہیں دینا ہے بلکہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سب دین اور دنیا میں کے لیے اس میں فائدے موجود ہیں بہت سی چیزیں اب دریافت ہوئی ہیں کچھ آگے چلنے کے بعد دریافت ہوں گی لیکن اہم چیز جو روحانی ترقی ہے اس کے مدارج ہیں اس کے حصول کے لیے رات کو اٹھنا تہجد کا ادا کرنا رات میں نماز پڑھنا یہ بہت اہم شے ہے جس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے بالکل بہت خوب ناظرین آئیے ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں عبید اللہ بول رہا ہوں جی عبید اللہ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں ضرور سے بات کر رہا ہوں جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے ہاں ایک دو سوال کیے تھے آپ سے ہمارے ساتھی جی وہ اس کا جو ہے آپ لوگ جواب نہیں دیے تو ہم لوگ کو جواب مل گیا اس کا وہی بولنا تھا شکریہ جی بریک لے لیے زیادہ ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسا انٹرنیشنل سٹیج ہے جہاں سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسا پیغام پہنچے جو سب کو متحد کر دے ایسا کوئی پیغام نہ پہنچے جس سے کوئی انتشار ہو یقیناً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھدار ہیں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس پس منظر میں کرتے ہیں اور کیسی گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سوالات کرنے کا یقیناً ہمیں پتا ہے کہ آپ اپنے احباب سے اپنے قریبی علماء سے یہ سارے سوالات کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ رہتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے اتحاد کو کوئی فرق نہ آنے پائے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر صاحب کہ رات کے جو نماز ہے اس سلسلے میں ہم اختصار کی طرف آتے ہیں اس وقت موقع نہیں ہے طویل گفتگو کا اختصار میں بتائیں کہ عملی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختصار سے کس طرح ہمارے لیے نمونہ ہے دیکھیے آپ کی تمام زندگی ہی جیسے میں نے کہا کہ اس کا ہر پہلو ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے اسوہ ہے لیکن آپ اگر ظاہری طور پر دیکھیں گے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح آپ اپنے دن کے اوقات کو بسر کیا کرتے تھے جس میں آپ حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھنے کی تعلیم امت کو سکھائی حقوق اللہ کی تعلیم بھی امت کو سکھائی اس میں توازن ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق اللہ کے نام پر بندوں کے حقوق ادا نہ کریں یا حقوق العباد کے نام پر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کریں بلکہ اس میں آپ نے ایک توازن کو بتایا اور اہم چیز یہ بتائی کہ حقوق العباد کا معاملہ جہاں تک کہ بندوں کے جو حقوق ہیں آج انسان اپنے حقوق کے بارے میں لڑ رہا ہے مجھے حقوق ملنا چاہیے لیکن ہمارے فرائض کیا ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے تو اہم چیز یہ حقوق العباد پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے یہ بات سیرت سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے ناظرین حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں آئیے پروگرام اختتامی مرحلے میں ہے ہماری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے دونوں مہمانوں کا میں بے حد مشکور آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا آخری میں چلتے چلتے ہم پروگرام میں نعت پاک پیش کریں اللہ حافظ السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے
وہیں زندگانی گزارا کریں گے. مدینہ بلوا لو سرکار, مدینہ بلوا لو سرکار. نہ گھبرا